دستک دستک کی آواز کتنی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر، کتنے راز چھپے ہوتے ہیں اس آواز میں۔ نہ جانے کون ہوگا دروازے پر، کوئی من چاہا مہمان، کوئی رستہ بھولا مسافر، کوئی پڑوسی۔ کتنی خوشیاں چھپی ہوتی ہیں دستک کی آواز میں۔ اسکول سے واپس آیا بچہ، تھکا ہارا شوہر، کبھی کبھی یہ آواز سخت بیزار کن بھی ثابت ہوتی ہے۔ بار بار چھت پہ آئی پتنگ، یا گیند مانگنے والے بچے، یا کوئی بے وقت ستانے والا ڈھیٹ فقیر۔ مگر یہ ایک بالکل مختلف دستک کی کہانی ہے۔ یہ صرف دستک نہیں ہوتی بلکہ موت کے فرشتے کی آہٹ ہوتی ہے۔ کیسی ہو سکتی ہے موت کے فرشتے کی آہٹ؟ ڈراؤنی، بھیانک، انتہائی جان لیوا، اور سب سے بڑا ستم یہ کہ موت کی آہٹ تو سنائی دے جائے مگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہ آواز کس کے لیے ہے۔ کون کھنچا چلا جائے گا اس خونی پکار پر، نہ چاہتے ہوئے بھی؟ اس سرسبز حسین گاؤں کے لوگ ہمیشہ سے ہی بڑے ہی وقت کے پابند رہے ہیں۔ رات کو اندھیرا ہوتے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہو جاتے ہیں۔ سارا دن کھیتوں اور باغات میں سخت محنت کرنے کے بعد نیند بھی بڑی گہری اور میٹھی آتی ہے۔ چاہے پھر بادل گرجیں، گلیوں میں کتے بھونکیں، دور گزرنے والی ریل گاڑی کی کان پھاڑ دینے والی سیٹی کی آواز سنائی دے، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں، مگر سال میں ایک رات، ایک اندھیری، سرد، بھیانک رات ضرور آتی ہے جب ایک ایک کر کے گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ رگوں میں اتر جانے والا خوف۔ پچھلے 25 سالوں سے ہر سال یہ رات ایک مرتبہ ضرور آتی ہے جب سخت سردی پڑتی ہے، کہرا پھیلتا ہے، رات میں بارش ہوتی ہے، جب دو دو کمبل اوڑھ کر بھی ہاتھ پیر برف بنے ہوتے ہیں۔ تب اچانک آدھی رات کے بعد گاؤں کی گلیوں میں، کچی پکی سڑکوں پر ایک آواز ابھرتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، لکڑی کی آواز، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ دیر تک لکڑی کی آواز مختلف گلیوں میں گونجتی ہے۔ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ لکڑی کی آواز اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ کان پھاڑنے لگتی ہے۔ اس کی ہولناک دھمک سے گہری نیند سوئے گاؤں کے لوگ جاگنے لگتے ہیں اور تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، سردی سے نہیں، خوف سے۔ اور پھر کسی ایک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، بار بار، ٹھک ٹھک، شاید اسی لکڑی سے۔ پھر ایک آواز گونجتی ہے، ایک بوڑھی مکرو کانپتی ہوئی آواز، بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ کیسی ہوتی ہوگی موت کے فرشتے کی آواز؟ شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ خونی آواز جس کسی نے بھی سنی اس کو یقین ہو گیا کہ موت کے فرشتے کی آواز بالکل ایسی ہوتی ہوگی۔ اور واقعی جس گھر کے دروازے پر وہ دستک ہوتی، تھوڑی دیر میں اس گھر کے کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی، اچانک، یا تو چھت سے گر کر، یا سانپ کے کاٹنے سے، یا پھر ویسے ہی، نہ جانے کیوں۔ چڑیل، جن، بھوت، بدروح، کتنی بھیانک مخلوق ہوتی ہے، کتنا جان نکال لینے والا خوف محسوس ہوتا ہے ان ناموں سے۔ مگر ایک چیز سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، پتہ ہے کیا؟ بھوک۔ کہتے ہیں سب سے بری موت وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں جان فوراً نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، اذیت دے دے کر، جسم کے ایک ایک عضو سے اتنا تڑپا کر کہ لگتا ہے موت ایک بار نہیں بار بار آ رہی ہو۔ اف، خدا کبھی کسی کو ایسی موت نہ نصیب کرے۔
اس گاؤں کے لوگ بڑے پیارے تھے، محنتی، جفا کش۔ مرد کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تو عورتیں گھروں میں بکریاں، مرغیاں، بھینسیں پالتیں، ان کا دودھ نکالتیں، بیچتیں اور کچھ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتیں۔ پھلوں کی بہتات تھی، صاف و شفاف جھرنے کا پانی، کھلی فضا اور خالص خوراک سب گاؤں والوں کے چہروں سے جھلکتی تھی۔ مگر گورے خوبصورت لوگوں میں ایک بات مشترکہ تھی ہمیشہ سے ہی، سب کے دل بہت تنگ تھے۔ جی ہاں، سب کے، نہ جانے کیوں۔ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی دودھ کا کپ، کوئی بچا کچا پھل اگر موجود ہے تو کل کام آ جائے گا۔ ہماری محنت کی روٹی پر صرف ہمارا حق ہے، کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے ہماری بلا سے۔ مشترکہ سوچ۔ گلے جانا بی بی بیچاری کے صرف نام میں ہی گل تھا، باقی تو پوری زندگی کانٹوں سے بھری پڑی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد یہ اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی۔ خیر، خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کسی امید کے تحت اس نے بچی کا نام گلے جانا رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا، نام کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ شاید گلے جانا کی ماں نے بھی یہی سوچا ہوگا، مگر گلے جانا نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا، شکل سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی۔ چند سال کی ہی تھی جب سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا۔ اتنا گہرا زخم لگا کہ سالوں گزر گئے مگر زخم نہ بھرا۔ 1-2 برس، ہاں برس پہلے پھر گاؤں کی زندگی کیا خاک علاج ہونا تھا۔ چند گھریلو ٹوٹکوں کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کے حال پر چھوڑ دیا اور گلے جانا بیچاری زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ خیر، شیشے کا اتنا قصور بھی نہ تھا، گلے جانا کی تقدیر میں ہی زخم رقم تھے، کچے رشتے ہوئے بہتے زخم۔ نہ تو کبھی اس کے دل کے زخم بھر سکے، نہ ہی پیر کا، بلکہ وہ اس قدر بگڑ گیا کہ آہستہ آہستہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ گلے جانا کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑا۔ کھٹ 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 کی آواز گلے جانا کی آمد کا اعلان بن جاتی۔ کالی بد شکل ایک پیر سے معذور گلے جانا۔ کئی مہینوں سے پڑتی سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی۔ صبح سے بار بار ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹر جلائے یا آتش دان کے سامنے بیٹھ کر کافی پینے والوں کو تو یہ موسم بڑا حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا، مگر گاؤں والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن جاتا تھا۔ گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا، روٹی کہاں سے کھاتے؟ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا ناگزیر ہوتا۔ نور خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی۔ گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے سے پیسے اور ہاتھوں میں سیبوں کا بھرا تھیلا تھا۔ کام کرتے ہوئے تو سردی کا احساس اتنا نہیں تھا، مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار لگ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہر طرف سردی کا مخصوص سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے پار دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، یہ راستے اس کے اتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی گھر پہنچ سکتا تھا۔ ارے، اس کو سخت حیرت ہوئی، تم کون ہو؟ راستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، کوئی بچہ۔ بچے نے آہستہ سے سر اٹھایا، پھول جیسا چہرہ، سیب کی طرح لال گال اور ویران آنکھیں۔ وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے نور خان کو گھورتا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی مشکل سے اٹک کر چند الفاظ نکلے۔ بھوک لگی ہے۔
کھانا دو۔ نور خان نے بے ساختہ اپنے سروں سے بھرے تھیلے کو چھوا۔ نہیں نہیں، دوسرے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل لیا۔ اگر کل کام پر نہ جا سکا تو بچے پھل ہی کھا لیں گے۔ اس نے جلدی سے تھیلا پیچھے کر لیا۔ اس نے بچے کو کہا کسی اور سے مانگو۔ بچے کو مفت مشورہ دیتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چل دیا تیز تیز۔ اس سنسان ویران جگہ پر اتنا چھوٹا اکیلا بچہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے سیدھے سادے دماغ نے سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ تو جلدی سے اپنے بچوں کے درمیان پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، بے آواز، نظر نہ آنے والا۔ نور خان کا بھرا پڑا خاندان تھا، ماں باپ، بیوی اور 3 بچے۔ ماں باپ بالکل صحت مند، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کی صحت بہترین ہوتی ہے اور عمر طویل۔ حسب معمول رات کا کھانا کھا کر تمام خاندان کمروں میں بند ہو گیا۔ سردی سے جنگ کرتے ہوئے سب نے بستر میں گھس کر نیند سے پناہ مانگ لی۔ نہ جانے کیا وقت تھا، مگر آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات سرد تھی، اندھیری تھی اور ہیبت ناک تھی۔ گرتی پھوار شاید تھم گئی تھی۔ دور سے آتی ٹرین کی آواز نے سناٹے کو چند لمحوں کے لیے توڑ دیا، مگر ماحول کو مزید ڈراؤنا کر دیا۔ اچانک پتھروں سے بنے راستوں پر ایک آواز گونجنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آواز تیز ہو گئی، اتنی تیز کہ کان پھاڑنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھلنے لگی اور دل دھڑکنے لگے شدید خوف سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لکڑی کی آواز نہیں آ رہی ہو، طبلِ جنگ بج رہا ہو، موت کا بلاوا آ رہا ہو۔ کس کو؟ دیر تک آواز مختلف گلیوں میں گونجتی رہی، لوگوں کی سانس سینوں میں گھٹتی رہی۔ پھر ایک دروازے پر دستک ہوئی، زور سے، بہت زور سے۔ گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا، دل خوف سے پھٹنے والے ہو گئے، سوائے نور خان کے۔ کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ بھوک بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ ایک مکروہ بھیانک آواز سنائی دی۔ نور خان جیسے نیند میں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ پیچھے سے اسے کسی نے آواز دی، او نورے، رک جا بیٹا، رک جا۔ اس کے باپ نے اسے گھبرا کر روکنا چاہا، مگر نور خان تو جیسے ٹرانس میں آ چکا تھا۔ وہ جھومتا جھامتا اپنے بستر سے نکل کر دروازے تک جا پہنچا اور اپنے گھر والوں کی چیخ و پکار سے بے نیاز ہو کر دروازہ کھول چکا تھا۔ مگر دروازہ کھلتے ہی اس کی مدہوشی یک لخت ختم ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، پلٹ کر واپس گھر میں جانے لگا، مگر شدید ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ صحن میں پڑی اینٹوں سے اس کے ماتھے پر اتنی شدید چوٹ لگی کہ خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ دروازے پر کھڑی مخلوق نے اطمینان سے یہ سارا نظارہ دیکھا اور پھر واپس مڑ گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس لکڑی کی آواز آہستہ آہستہ بالکل مدھم ہو گئی۔ بابا! نور خان کی بیوی نے زور زور سے روتے ہوئے نور خان کے باپ کو آواز دی، جو سختی کے عالم میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ بابا! بابا! آپ کسی کو بلاؤ، نور خان کو ہسپتال لے کر چلو، بہت خون بہہ رہا ہے۔
نہیں زرینہ، نور خان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نورے کے باپ کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گلے جانا اس کو اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ وہ جب بھی کسی کا دروازہ بجاتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے، کبھی اکیلے واپس نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس گاؤں کے لوگ بہت خوبصورت تھے، ہمیشہ سے، مگر پتھر دل ہمیشہ سے۔ گلے جانا غریب کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اس کے دونوں خوبصورت بہن اور بھائیوں کی شادی ہو گئی، سب اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ گلے جانا جب تک چھوٹی اور ناسمجھ تھی اس کو اندازہ نہیں ہوا کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کو احساس ہوتا گیا کہ سب اس کو جیسے اچھوت سمجھتے تھے۔ جب تک ماں باپ کا سایہ سر پر تھا دھوپ اتنی کڑی نہیں تھی، مگر جب وہ دونوں دنیا چھوڑ گئے تو جیسے سورج سوانح نیزے پر آ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ، بھیانک مسئلہ تھا روٹی، تو وقت کی روٹی۔ گلے جانا اپنے محلے کی عورتوں کے گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرنے لگی، جس کے بدلے میں اس کو کھانا مل جاتا تھا، مگر اپنی ٹانگ کے زخم کی وجہ سے وہ زیادہ محنت نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے تو اپنی معذوری کے ساتھ بنا مزاحمت سمجھوتا کر لیا تھا، مگر نہ جانے عورتوں کو کیا پرابلم تھی کہ وہ اس سے نفرت کھانے لگی تھیں اور پیر گھسیٹ کر چلنے کی وجہ سے اس کو ایک مخصوص برے نام سے پکارنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزر گیا، جیسے وہ بھی لکڑی ٹیک کر چل رہا ہو۔ گلے جانا کے پیر کا زخم پوری ٹانگ پر پھیل گیا تھا، وہ بیچاری کھڑے ہونے تک سے محتاج ہو گئی تھی۔ کام کیا خاک کرتی۔ وقت، درد اور بھوک نے گلے جانا پر بہت برے اثرات چھوڑے تھے۔ وہ باقاعدہ ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ اس کا رنگ تو ٹھیک ٹھاک کالا تھا، مگر بال نہ جانے کیوں اتنے سفید تھے، جیسے چاندی کے بنے ہوئے ہوں۔ سردی میں تو اس کے پیر کا درد دگنا ہو جاتا تھا، اس سے تو چلا پھرا بالکل نہیں جاتا تھا، مگر بھوک، شدید درد کو ہرا دیتی ہے، اور وہ کھڑی ہو جاتی اور لکڑی گھسیٹتی ہوئی کسی نہ کسی گھر کا دروازہ بجا دیتی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ گلے جانا کی دونوں بہنیں اتفاقاً بہت دور بیائی ہوئی تھیں، ورنہ شاید یہ کہانی نہ بنتی۔ بھائی اس کا سگا تھا، مگر بھابھی غیر اور بد لحاظ۔ اس کو گلے جانا سے چڑ تھی اور اس کی لاٹھی کی آواز سے نفرت۔ وہ سخت وہمی بھی تھی، اس کو خوف آتا تھا کہ کہیں اس کی پھول جیسی بچیوں پر ان کی منحوس پھوپھی کا سایہ نہ پڑ جائے۔ گلے جانا بیچاری محلے کے غیر لوگوں سے کھانا مانگا کرتی تھی، مگر اپنے سگے بھائی کا دروازہ بجاتے ہوئے اس کو خوف آنے لگتا۔ بھابھی کی گھورتی آنکھیں اس کو اندر سے مار ڈالتی تھیں۔ پھر برسوں پہلے ایک سال شدید سردی پڑی۔ شاید سردی نے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ ویسے اگر بے رحمی کا مقابلہ کرایا جائے تو شاید انسان جانوروں کا ریکارڈ توڑ ڈالے۔ خیر، شدید سردی اور سرد راتوں سے منسلک بارش، کہرا وغیرہ، ان تمام لوازمات کے ساتھ ایک بھیانک اندھیری رات کا ذکر ہے۔ گلے جانا اپنی کوٹری میں تنہا بیمار بھوکی پڑی تھی۔ اس کو 2 دن سے تیز بخار تھا اور ٹانگ میں جان لیوا درد۔ کسی کو اس کی فکر نہیں تھی، نہ کسی کو اتنی توفیق ہوئی کہ سوچے ایک معذور بوڑھی عورت کس حال میں ہے۔ گلے جانا کو سردی اور بیماری سے بڑھ کر ایک احساس ستا رہا تھا۔
بھوک کا احساس، بالکل خالی پیٹ ہونے کا احساس۔ وہ بیچاری ہمت کر کے اٹھی، اپنی زندگی بھر کی وفادار ساتھی اپنی لاٹھی کو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ گرتے پڑتے بھاگتے پھرتے اپنی معذور ٹانگ کے ساتھ نہ جانے اس نے کتنے دروازوں پر دستک دی، کچھ حساب نہیں ہے۔ گاؤں والے تو بے خبر سوتے رہے۔ صبح جب گلے جانا کے بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے دروازے کے آگے گری ہوئی تھی اور ہر تکلیف سے بہت بہت دور جا چکی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی کا دروازہ بجایا بھی تھا یا بھابھی کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہاں، لیکن یہ سب کو اچھی طرح یاد ہے، بلکہ حفظ ہو چکا ہے کہ 25 سالوں میں ہر سال ایک رات ایسی ضرور آتی ہے، ایسی خوفناک سرد رات جو کسی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد سب کے روکنے پکڑنے کے باوجود جیسے نشے میں نیند میں جھومتا ہوا دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے، اور دروازہ کھولتے ہی جیسے ہوش میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح چیختا ہے، بری طرح، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کون؟ گلے جانا۔ جی ہاں، گلے جانا ایک گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور اس گھر کے فرد کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ گلے جانا تو ہو رہی تھی، ہر سال وہ مزید بوڑھی لگتی تھی، مزید مکروہ، اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جاتی تھی۔ اپنی مخصوص لکڑی سے ٹیک لگائے وہ اطمینان سے کھڑی ہوئی ہے۔ چند لمحے دروازہ کھولنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے وہ مسکراتی رہتی ہے، بھیانک مسکراہٹ، اور پھر پلٹ کر گلیوں میں کھٹ کھٹ کرتی کہیں گم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے دروازہ کھول دینے والا بھی شاید تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہوگا، جیسے چوہے کے پیچھے چلے جاتے تھے۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، سرسبز درختوں سے گھرا ہوا، جھرنوں سے سجا ہوا، بادلوں سے ڈھکا ہوا، اس قدر حسین تھا کہ وہاں بسنے والے اسے جنت کا ٹکڑا کہتے اور وہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ شاید صدیوں سے نسل در نسل وہیں آباد تھے۔ ان کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ وہاں پڑنے والی شدید سردی، مشقت اور کم آمدنی والی زندگی اور 25 سالوں سے ہر سال ایک بھیٹ مانگنے والا خوف ان کو کبھی گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ ان 25 سالوں میں کون کون اس خونی دستک کا شکار بن چکا تھا، کون کون موت کی نیند سو چکا تھا، یا یوں کہہ لیجیے کہ گلے جانا کس کس کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ نور خان، دریا خان، ستارہ بی بی، پری گل، اور ہاں، سب سے پہلا اور اہم نام تو رہ ہی گیا، شمع، گلے جانا کی بھابھی، جسے وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ آنکھ کا دھوکہ ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، کسی بدصورت چہرے کے پیچھے حسین دل بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ خوبصورت
بھولی بھالی صورتیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دنیا بھید بھاؤ ہے۔ کیا ہو سکتا ہے گہرے سمندروں کی تہہ میں؟ اوپر اوپر بہت اوپر آسمانوں پر؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کسی کو نہیں پتا۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے۔ ہاں، لیکن قدرت ناانصاف نہیں ہوتی۔ کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی معاف نہیں کی جا سکتی۔ ہر ظلم کی پکڑ ہوتی ہے۔ کبھی شداد کو اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں قدم تک رکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو کبھی دنیا میں نامراد رہنے کا عظیم اجر مل جاتا ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ اس گاؤں سے بھی کہیں بڑھ کر حسین، اتنی کہ کوئی زبان سے اس کا نقشہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ کرسٹل جیسے پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی ہوئی جل پریاں لگ رہی تھیں۔ مخمل جیسی گہری گھاس، شہد کی نہریں۔ اگر وہ گاؤں جنت کا ٹکڑا تھا تو شاید یہ جگہ سچ مچ جنت کی طرح تھی۔ لیکن وہ جگہ کون سی تھی اور یہاں کون موجود تھا؟ نہ جانے کون سا وقت ہوگا۔ گہرے بادلوں سے ڈھکے ہونے کی وجہ سے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا، مگر ماحول میں بے حد سکون تھا۔ ایک عجیب سی خوشی کا ترنگ کا احساس ہو رہا تھا، وہ احساس جو بالکل نوجوانی میں بے وجہ بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ احساس کس کو محسوس ہو رہا تھا جو وہ نظارہ دیکھ رہا تھا؟ اس نظارے میں کیا موجود تھا؟ نہر کے کنارے درختوں کے تلے ایک وسیع دسترخوان لگا ہوا تھا جس پر بے شمار رنگ برنگے کھانے سجے ہوئے تھے۔ دسترخوان پر 25 لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی ان کے خالی ہوتے برتن بار بار بھر دیتا تھا، ان کو بہت پیار سے خوش دلی سے کھانا کھلا رہا تھا، ان کی تواضع کر رہا تھا۔ کون؟ ایک عورت۔ عورت؟ کون تھی وہ عورت؟ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، بالکل صحت مند تھی، اور وہ گلے جانا تھی۔ جی ہاں دوستوں، کبھی کبھار صورت کے پیچھے چھپا ہوا دل بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ 25 لوگوں کو اپنے ساتھ لے تو گئی، لیکن وہ ان کی طرح بالکل نہیں تھی، اور آنے والے سالوں میں نہ جانے کتنے لوگ اس کے ساتھ جانے والے تھے۔ ہمیشہ صرف اپنے بارے میں ہی نہیں سوچنا چاہیے، کبھی کبھی دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔